شکریہ جی آپ کا. آپ نے میرا خیال میں جو ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک تجزیہ دیا ہے. یقیناً مولوی تمیز الدین کیس پاکستان کی تاریخ کا جو پہلا ایک آئینی فیصلہ ہوا جس سے شاید ہمارا جو ایک رخ تھا سیاست کا، جمہوریت کا، وہ میں سمجھتا ہوں وہیں سے تبدیل ہوا. آپ نے یہ بات تو کی کہ سندھ ہائی کورٹ میں تمیز الدین صاحب گئے تھے. تمیز الدین صاحب کی کہاوت یہ کہی جاتی ہے کہ وہ برقعے میں گئے تھے کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ راستے میں وہ کہیں ان کو اپریہنڈ نہ کر لیا جائے. اور جو وہاں کے رجسٹرار تھے وہ ایک سابقہ چیف جسٹس کے والد تھے جنہوں نے وہ انٹرٹین کیا. اور پھر جب وہ فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا، انہوں نے اپ ہولڈ کیا تھا تمیز الدین صاحب کا جو موقف تھا. اور اس پھر جب اپیل میں گیا، اور جو دونوں بیرسٹرز تھے وہ کوئنس کاؤنسل تھے، اور آپ تو میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں، آپ وکیل ہیں میں نہیں، اور بڑے وہ ڈسٹنگوش دونوں کوئنس کاؤنسل تھے. اور جب وہ اپیل میں گئے تو اس کو سیٹ اسائڈ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پہ کر دیا تھا کہ 55 وہاں قانون ایسے پاس کیے گئے اور جس کی بنا پر انہوں نے ایک ٹیکنیکلی یہ دے کر، اور پھر جو فیصلہ وہاں سے ہوا وہ کئی مرتبہ ہمارے سپریم کورٹ نے سن 1949 میں کیا، 59 میں کیا، اور اس کے بعد پھر دو تین مرتبہ کیا. آسما جہانگیر کا جو کیس تھا، جیلانی کیس، فیمس کیس، 73 میں اس وقت مارشل لا ختم ہو چکا تھا جب وہ کیس کا فیصلہ ہے. تو یہ بھی ہماری ایک جوڈیشل فیصلوں کی ایک تاریخ آتی ہے جس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جمہوریت اور مارشل لا جو ساتھ ساتھ چلتے رہے، ان کا جو یہ ساتھ رہا. پھر دو تین باتیں میں اور آپ کو کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ کیا اس کے رول ہوتا ہے اسپیکر کا. سب سے پہلے جو ہمارے چیئرمین بنے پریزیڈنٹ آف دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، وہ آنریبل قائد اعظم محمد علی جناح خود بنے تھے. آپ کو تو خیر معلوم ہی ہوگا. اور پھر اس میں دو تین ایسی شخصیات بنی جو بعد میں صدر بھی رہے اور وزرائے اعظم بھی ہمارے بنے. ان میں آنریبل ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ 3 ماہ کے لیے رہے. اس کے علاوہ فضل الہی چودھری صاحب رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنریبل یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اسپیکر بھی رہے، اور پرائم منسٹر اور موجودہ بھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پہلے وزیر اعظم تھے اور آج کل ہمارے اسپیکر ہیں پرویز اشرف صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسپیکر، آنریبل اسپیکر کا جو رول ہے، کیونکہ ہم برٹش پارلیمنٹری سسٹم کے تحت ہمیں آزادی حاصل کی 1935 گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت، جس میں جو ہمارے مین آرگنز آف اسٹیٹ تھے وہ پارلیمان، وہ جوڈیشل سسٹم، ایگزیکٹو، اور آج کل تو پھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے جو شاید اس وقت اتنا نہیں تھا. پبلک اوپینین یقیناً ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ چلتا رہا. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے، ہم نے 7 وزرائے اعظم 1947 سے 58 میں آئے، اس کے بعد پھر ہمارے 72 سے 77 آنریبل ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 85 سے 99 تک 4 ہمارے وزرائے اعظم آئے، اور پھر اس کے بعد 3 اور ہمارے 4 وزرائے اعظم آئے. اسپیکر کا جو رول رہا، کیونکہ برٹش پارلیمانی سسٹم اب تو پتہ ہے کہ 700-800 سال اس کی تاریخ ہے، اور اس کے جو آغاز میں تو وہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی تھی مونک کی، اور پھر جب آزادی حاصل کی انہوں نے سول وار کے بعد، تو جو پہلے ان کے اسپیکر تھے، کیونکہ وہاں کا جو اسپیکر ہوتا ہے اس میں جو مین بات یہ ہوتی ہے امپارشیلٹی، انڈیپینڈنس، غیر جانبداری. اور دوسرے جو ممالک ہیں جس میں یہ امریکہ، جرمنی، فرانس، وہاں پارٹی کے ساتھ وہ منسلک ہوتے ہیں. ہماری کچھ ٹریڈیشن ملی جلی ہے، کیونکہ یہاں جب بھی ہمارا اسپیکر الیکٹ ہوتا ہے تو وہ عموماً اکثریتی پارٹی یا کولیشن کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں اس طریقے سے شاید ہماری پارلیمان کے رولنگز جو تھیں یا فیصلے جو کیے گئے، عموماً کوشش تو کرتے ہیں ہمارے اسپیکر کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کرے، امپارشلی کرے،
پر کبھی ہوتے ہیں، کبھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتے. جس دور میں آیا وہ غیر پارٹی الیکشن تھا، بالکل انوکھا تھا، مختلف تھا، معاشر لا نافذ تھا. اور کیونکہ مجھے تو کوئی تجربہ نہیں تھا، میں پہلی مرتبہ پارلیمان میں آیا، تو مجھے خود بہت کچھ سیکھنا پڑ گیا چند ہی دنوں میں، چند ہی ہفتوں میں. اور جو پہلا میں نے موشن، ایک پریویلیج موشن حاجی سیف اللہ صاحب نے موو کیا تھا، اور انہوں نے جو موشن موو کیا تھا، انہوں نے جو پہلی موشن میں بات کی تھی کہ ایک طرف معاشر لا ہے، ایک طرف پارلیمان ہے، تو آپ اس پہ کیا فیصلہ دیتے؟ میں نے وہ ریزرو کی تھی رولنگ، چند دنوں کے بعد وہ میں نے رولنگ دی، وہ میں یہاں کہنا نہیں چاہتا جو رولنگ تھی، اور اس سے بہت سا تہلکہ مچا تھا. اس کے بعد کچھ اور بھی ایسی رولنگز آئیں، کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ اسپیکر تھا، اور عموماً ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پارٹی کے اسپیکرز ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کہ ہم نے اپنے پارٹی کے ساتھ چلنا ہے. تو میں تو چل رہا تھا قانون، آپ یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے قاعدے کے تحت، جو میں سمجھتا تھا کہ آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے. ایک طرف مارشل لا یقیناً تھا. پھر میں دو تین اور چیزیں اسپیکر کی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو اس کی امپارشیلٹی، اس کی انڈیپینڈنس، اس کے ساتھ اس کے کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں، کچھ ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں. سب سے بڑی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اس نے ایک ادارہ چلانا ہے، کیونکہ اسپیکر کے پاس بہت ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے نیچے مختلف شعبے ہوتے ہیں، اور ان کو اس نے طریقے سے چلانا ہوتا ہے. پر مین بات یہ ہے کہ پبلک کے لیے تو اس پبلک کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا وہ گارڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہ وقف پاپولائی ہوتا ہے، وہ وائس آف دا پیپل ہوتا ہے، جہاں ہر جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنے اپنے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسپیکر اجتماعی مجموعی طور پر سارے ہاؤس کی نمائندگی کرتا ہے مختلف نیشنز کے ساتھ، دوسری پارلیمان کے ساتھ. جیسے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین ہے، کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن ہے، ہمارے مسلم ممالک کی بھی پارلیمان ایسوسی ایشن ہے، اور بھی پہلے تو سارک بھی چلتی تھی، پچھلے 9-10 سال سے وہ تقریباً ڈیڈ ہو چکی ہے. پر اس کے ساتھ یہ ایک اسپیکر کے ساتھ ایک بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور اس کا ایک جو عہدہ ہے بڑا ایلیویٹڈ ہے. اور وارنٹ آف پریزیڈنس میں 4 نمبر پہ اسپیکر آتا ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیئرمین سینٹ اور پھر اسپیکر. تو اسپیکر کا ایک جو میں سمجھتا ہوں رول ہے اور اس کا کردار ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ پارلیمان کس طریقے سے چلے گی، اور وہ پارلیمان کے، اور یہ بھی اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک طرف ہاؤس ایک میجورٹی ہوتی ہے جو کابینہ ہوتی ہے، دوسری طرف اپوزیشن کے لیڈر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بیک بینچرز، یہ 3 مختلف رولز ہوتے ہیں جو ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ. اس کے بعد کمیٹی سسٹمز، یہ کمیٹی سسٹم جو تھا یہ امریکہ میں بہت اس کی مضبوط ہوتا تھا، اور ہمارے ہاں جو کیونکہ ہم برٹش سسٹم چلا رہے تھے تو ہمارے ہاں صرف کمیٹیز میں لیجسلیشن کے لیے جاتا ہوتا تھا. پر اب کمیٹیز اوور ویو لیتی ہیں، ایک قسم کی اوور سائٹ کرتی ہیں حکومت کا. تو 1979 سے ہاؤس آف کامنز میں یہ اور کہا جاتا ہے برٹش پارلیمنٹری سسٹم میں کہ پچھلے 100 سال میں اگر کوئی تبدیلی مین آئی ہے برٹش پارلیمنٹری سسٹم میں تو وہ کمیٹی سسٹم میں کو جو تقویت ملی ہے. کیونکہ اب جو کمیٹی سسٹم میں ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں ان پارلیمان میں ویسٹرن میں. ہمارے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں کمیٹی سسٹم کافی اب مضبوط ہو چکا ہے، پر اس میں ہماری 2-3 دشواریاں یقیناً ہوتی ہیں. ہماری کمیٹیز کے ساتھ جو ایکسپرٹیز ہے وہ نسبتاً بہت کم ہے، پھر ان کے پاس سہولتیں وہ نہیں ہیں. آپ اگر امریکن سسٹم میں چلے جائیں، ایک یو ایس سینیٹر کے پاس $10 to $12 million کا ہوتا ہے اماؤنٹ جو اس پہ وہ اپنے ان سسٹمز میں ڈالتے ہیں. ممبر آف دی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے پاس $4 سے $6 million. خیر وہ ان کے تو بجٹس بھی ٹریلینز آف ڈالرز میں ہیں، وہ بالکل اور بات ہے. پر ہمارے ہاں ہم نے نہ ریسرچ پہ دیا. ان کا جو لائبریری سسٹم ہے مثال کے طور اور ریسرچ سسٹم ہے وہ بہت ہی ایک انداز ہی بالکل مختلف ہے، اور ان کی ریسرچ اور لائبریری سسٹمز میں وہ مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں آن لائن اپنے ممبرز کو. پھر ممبرز کی جو تقاریر ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ہر چیز کے تو مہارت نہیں ہوتی تو اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریسرچ اور لائبریری سسٹمز ہیں نام کے تو بنے ہوئے ہیں پر اس حد تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ڈیبیٹ، ڈسکشن اور ڈسکورس ہوتا ہے پارلیمان کا وہ انٹرنیشنل لیول کا میں نہیں سمجھتا ہوتا ہے. اور یہی ہمارے میں تھی. میں نے کوشش کی تھی جب میں اسپیکر بنا، میں نے غیر ملکی اس میں 1-2 ایکسپرٹس بھی لایا تھا. لائبریری میں نے 30,000 سے 1 لاکھ پر لے گیا تھا
اور کوشش یہ میں نے کی تھی کہ ہمارا ایک یہاں سسٹم ایسا بنے کہ کنسٹیٹیوئنسی پالیٹکس سے نکل کر ہم ایک اوور آل ویو ریجنل بھی لیں، گلوبل بھی لیں اور نیشنل بھی لیں، جس کی وجہ سے کیونکہ جب آپ کے نمائندگان آتے ہیں اس سطح پر تو ان کو ایک اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا کہاں کھڑے ہیں. ہم 5ویں یا 6 آبادی کے لحاظ سے تو ملک بن چکے ہیں، پر کہاں ہمارا سٹیٹس ہے اکنامکلی جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ. اب چائنا نے، حالانکہ وہ ون پارٹی سسٹم ہے، ان کا تو سسٹم ہی سوشلسٹک ہے بالکل اور ہے، انہوں نے چند سال میں صرف 2 جنریشنز میں 42 ایئرز ڈینگ زیاپنگ کی وجہ سے وہ فرانس میں اس نے تعلیم حاصل کی، چون لائے نے بھی فرانس میں، وہ ماڈرن سٹیٹ جانتے تھے دونوں، اور انہوں نے جس طریقے سے پھر بریک تھرو دیا ماؤ زیدونگ کی ریولوشن کے بعد. جی ہاں، ہم بالکل ہمارا مختلف سسٹم ہے، ہم پارلیمانی سسٹم یقیناً ہے، پر ہمیں ایک انداز سوچ، ہمارے انداز فکر، ہمارا جو ہمیں موازنہ جو کرنا چاہیے وہ میرا نہیں خیال ہم اپنی پارلیمان میں اس حد تک کرتے ہیں، بلکہ ہماری ڈیبیٹس جو دوسرے ممالک میں کم از کم 6 سے 8 گھنٹے ڈیلی ہوتی ہیں. اگر ہمارا آپ تجزیہ لے لیں پچھلی 5 پارلیمنٹس کا تو آپ کو آن دی ایوریج جو ڈیلی بیٹھتے ہیں ہمارے ممبر صاحبان وہ 2.5 سے 3 گھنٹے سے زیادہ شاید ہم نہیں بیٹھتے ڈیلی، جہاں کہ ہمیں 6 سے 8 گھنٹے بیٹھنا چاہیے. جی بہت شکریہ. یہ جو ہماری اسمبلی کی تشکیل ہے یا جو اس کی قابلیت ہے اس حوالے سے آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا، لیکن ایک سوال اگر میں آپ سے کر سکوں. آپ نے فرمایا کہ جو برٹش پارلیمنٹری نظام تھا اور جو اس کی تاریخ تھی، روایات تھیں، ان میں اسپیکر جو تھا وہ ایک غیر جانبدار عہدہ سمجھا جاتا تھا، اور شاید امریکی تاریخ میں آپ نے کہا یا دیگر ممالک میں اسپیکر کا رول اس طرح سے غیر جانبدارانہ نہیں تھا جیسا ایک برطانوی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس میں سمجھا گیا تھا. اس سال ہم نے 2 بڑے فیصلے دیکھے 2 اسپیکروں کے. ایک قومی اسمبلی کے اسپیکر قاسم سوری صاحب کا جو اس وقت پریزائڈ کر رہے تھے ڈیپٹی اسپیکر، اور دوسرا دوست مزاری صاحب کا پنجاب اسمبلی میں. اب قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں دونوں ہی فیصلوں کو ایک آئینی حادثہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں فیصلے اس روایت کے برعکس تھے جو پارلیمانی بھی ہے اور جو آئینی بھی ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اتفاق کریں گے ان دونوں فیصلوں کے حوالے سے؟ ایک وہ جس میں قاسم سوری صاحب نے ہاؤس کو ووٹ کرنے سے روک دیا یہ کہہ کر کہ یہ ووٹ کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہے، کسی سازش کا حصہ ہے، اور دوسرا فیصلہ مزاری صاحب کا جنہوں نے پھر وہ ووٹ گننے سے انکار کر دیا جو ممبران نے ڈالے تھے اس بنیاد پہ کہ ان کو کوئی چٹھی موصول ہو گئی تھی پارٹی ہیڈ کی جانب سے. تو کیا ان دونوں معاملات میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو روایت تھی غیر جانبداری والی اس روایت کو فراموش کیا گیا اور ہم اسپیکر کے عہدے کو سیاست میں ملوث کر بیٹھے؟ کیا آپ اتفاق کریں گے؟ یہ سوال مجھے کیا آپ نے؟ جی، بطور ہمارے سینئر رہنما اور معتبر سیاستدان آپ کی رہنمائی چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ فیصلے جو تھے یہ سیاسی بنا پہ کیے گئے اور انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق کیے، کیونکہ اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں کیے کیسے کیے، بٹ کیونکہ وہ حالات کچھ ایسے ہوں گے جن کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ ان کے فیصلے جو ہیں یہ اس طریقے سے ہونے چاہیے. اب یہ اور بات ہے کہ ان کے نتائج کیا ہیں اور کیا نہیں ہوئے، کیونکہ اب جب سیاسی فیصلے اسپیکر کو کرنے پڑ جائیں تو وہ بڑی مشکل میں آ جاتا ہے، بڑی دقت میں آ جاتا ہے، اور بہت ہی ایک عجیب و غریب کیفیت میں آ جاتا ہے کہ میں اس پہ کیا کروں، خاص طور پہ جب اس کا تعلق ایک پارٹی سے ہوتا ہے. تو وہ پھر جو غیر جانبداری، امپارشیلٹی، انڈیپینڈنس ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کو غور و فکر ہر وقت کرنا پڑتا ہے، یقیناً ہے. پر فیصلہ پھر وہ یہ ایسے ہی کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق. میں ان کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ میں بطور ایک سابق اسپیکر اپنے کولیگز کے اوپر اس قسم کی اپنی رائے دوں، پر میرا جیسے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے حالات کے مطابق جو وہ سمجھتے تھے انہوں نے فیصلے اس قسم کے کیے. بہت شکریہ. ویری گریٹفل سر. تھینک یو سر فار یور ٹائم.